السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الاصوات کے بارے میں آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے الصوت المتوسط۔ یہ پچھلے لیکچر میں بھی اس کی تعریف پڑھی تھی، لیکن ایک دوسری تعریف الصوت المتوسط کی تعریف، الصوت المجہور کسے کہتے ہیں، ان کی تعریفیں مثالوں کے ساتھ، الصوت المحموس کسے کہتے ہیں، القلقلہ و اصواتها، یہ قلقلہ کسے کہا جاتا ہے علم التجوید کے اندر اور علم الاصوات میں، اور قلقلہ کی اصوات کون سی ہیں، مخارج الاصوات السائطہ۔ یہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے اصوات السائطہ کے بارے میں پڑھا، آج اس میں اس کے مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ جدول الاصوات السائطہ، اصوات سائطہ کی تقسیم کی گئی ہے آگے مختلف، اس کی 3 قسمیں، پھر ان 3 قسموں کی ہر قسم کی 2 الگ قسمیں ہیں، پھر دوسری قسم کی 3 قسمیں ہیں، تو اس کا میں نے ایک جدول بنایا ہے، یعنی چارٹ بنایا ہے، وہ بھی اس میں شو کیا جائے گا، اس کو سمجھیں گے۔ اور اسی طرح الف الامالہ کسے کہتے ہیں، الف تفخیم کسے کہا جاتا ہے، یہ پڑھیں گے، اور ان کی مثالیں پڑھیں گے، انہیں مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ اسی طرح یہ اصوات السائطہ کی جو تقسیم ہے، الکمیہ، الطویلہ، القصیرہ، یہ کہاں پہ آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں، اس کے بارے میں آج کے لیکچر میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک ہم نے علم الاصوات میں سوال نمبر 62 تک پڑھا ہے، صوت المتوسط کی تعریف پڑھی تھی۔ آج ہم شروع کریں گے سوال نمبر 63 سے۔ ان بعض العلماء یسمون الصوت المتوسط، یہ صوت المتوسط، متوسط آواز کی اوپر تعریف پڑھی، اس کے بارے میں بعض علماء جو ہیں اس صوت المتوسط کو کہتے ہیں لا شدید ولا رخو، کہ متوسط آواز وہ ہوتی ہے جو نہ زیادہ نرم ہو اور نہ زیادہ سخت ہو۔ اس کے بعد ہے الصوت الذي يهتز معه الوتران الصوتیان يقال الصوت المجہور۔ یہاں پہ الصوت المجہور کی تعریف کی گئی ہے کہ الصوت المجہور کسے کہتے ہیں۔ الصوت الذی، وہ آواز جس کے ساتھ 2 صوتی وتر جو ہیں وہ حرکت کریں، اس آواز کو الصوت المجہور کہا جاتا ہے۔ مجہور اصل میں صوتی تار کے منظم طور پر حرکت کرنا جو ہے، اس کو ایسے الفاظ کو، ایسی آواز کو مجہور کہا جاتا ہے۔ یہتز معنی کانپنا یا حرکت کرنا، ارتعاش پیدا ہونا، تو ایسی آواز جس کے ساتھ وتران، جو صوتی وتران ہیں ان کے اندر ارتعاش پیدا ہو، تو اس آواز کو الصوت المجہور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الصوت الذي لا يهتز معه الوتران الصوتیان يسمى الصوت المحموس۔ یہاں پہ الصوت المحموس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جس کے وہ آواز جس کے ساتھ 2 صوتی وتر جو ہیں وہ حرکت نہ کریں، اس کو الصوت المحموس کہا جاتا ہے۔ محموس کا اصل مطلب ہے آہستہ بولا ہوا لفظ، جو بالکل آہستگی کے ساتھ بولا جائے، ایسے لفظ کو محموس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے علامت المجہور عند سیبویہ، کہ سیبویہ کے نزدیک، یہ نحوی جو ہیں بہت بڑے، ان کے نزدیک مجہور صوت کی علامت جو ہے، یا مجہور الفاظ کی علامت ہے منع النفس، سانس کا روک لینا، یعنی جس میں سانس روک لیا جائے تو وہ لفظ جو ہے وہ مجہور کہلائے گا، یہ علامت ہے اس کی، مجہور الفاظ کی سانس کا روکنا۔ اس کے بعد ہے علامت الشدید عند سیبویہ منع الصوت۔ علامت المجہور کے بارے میں بات ہوئی کہ مجہور کی علامت سانس کا روکنا، اور شدید آواز جو ہے اس کی علامت سیبویہ کے نزدیک ہے منع الصوت، آواز کا روکے رکھنا، روکنے کے بعد اس کو چھوڑنا، یہ آواز کی شدید ہونے کی علامت ہے۔ عدد اصوات المجہور، یہاں پہ اصوات المجہور جو ہیں ان کی تعداد لکھی گئی ہے 15۔ اس کے بعد ہے
ان الاصوات المجہورہ مجموعتها، یہ مجہورہ آوازیں جو ہیں ان کا مجموعہ نیچے بتایا گیا ہے، یعنی یہ الفاظ بتائے گئے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ مجہورہ آواز پیدا ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ یہ جملہ لکھا گیا ہے وَيَرْمَلْنَ، یہ با زا غین عین دال، اس کا ایک آسان جو جملہ بولا جاتا ہے اس کے لیے اصوات مجہورہ کے لیے، وہ ہے ظل قوربذ اذ غزا جند مطیع، وہ اس میں بھی یہی الفاظ آ جاتے ہیں مکمل، وہ تھوڑی آسان ہے تو وہ میں نے وہ لکھی ہے ظل قوربذ اذ غزا جند مطیع۔ تو یہ یہاں پہ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ اصوات مجہورہ میں سے ہیں۔ اس کے بعد ہے لثلاثة أصوات من بين أصوات الإطباق أخوات مرققة ومنها، کہ آوازوں اطباق کی آوازوں میں سے 3 آوازیں جو ہیں وہ اخوات مرققہ، وہ یہ باریک آوازوں کی طرح ہیں۔ یہ اطباق جو ہے یہ تالو کے ساتھ چپک کر یا تالو کے اندر جو ہے نیچے جو ہے یہاں سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا جو مخارج نکلتے ہیں ان کو اطباق کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ جو مشتبہ الفاظ ہیں ان کی طرح جو باریک الفاظ ہیں وہ یہاں پہ 3 اس کی آوازیں ہیں، یہ یہاں لکھے گئے ہیں صاد، سین اور یہ آگے ظا، ذال، طا، دال، یعنی ایک جگہ سے یہ نکلتے ہیں، یہ کلھا صحیح، یہ تمام ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد ہے نطق الاصوات الشدیدة المجہورہ فی حال السکون بما یشبہ النبر یسمى القلقلہ۔ یہاں پہ یہ علم التجوید کے اندر قلقلہ جو ہوتا ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں، یعنی آوازوں ایسی آوازیں جو مجہورہ ہیں ان کو جب شدت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ان کی سکون کی حالت میں ان کے اوپر جب آ کر وقف کیا جاتا ہے یا سکون کے ساتھ ان کے اوپر کوئی اعراب پڑھے بغیر جب وہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ جو با آخر میں یہ یہاں پہ قلقلہ کیا گیا ہے تو یہ اس کے اوپر سکون ہے۔ تو یہ بما یشبہ النبرہ، نبرہ کا مطلب ہے لفظ کو بولتے وقت کسی حرف پر آواز کی بلندی، یا جیسے نبرہ کہتے ہیں ٹون کو، لہجے کو، طرز نطق جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جا کے ٹون جو ہے تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے، جیسے تاب، تو یہ آخر میں یہ با کا جو ظاہر ہونا یہ اس کو، اسی طرح قاف، طا، ان کے اوپر بھی یہ جب پڑھا جاتا ہے جیسے اقبالا، اقبالا، تو یہ قاف جو ہے اس کے اوپر قلقلہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ یہ نیچے اصوات القلقلہ، یہ قلقلہ کے وہ حروف بتائے جا رہے ہیں وہ جن کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے، تو ان کا مجموع ہے قطب جد، یہ قاف، طا، با، جیم، دال، ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اصوات الصفیر، صفیر معنی سیٹی کے ساتھ جو آوازیں نکلتے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں حروف ہیں وہ صاد، سین، زا، تو ان کے ساتھ سیٹی بجتی ہے اس لیے ان کو اصوات الصفیر کہا جاتا ہے، صفیر مطلب سیٹی والی۔ اس کے بعد ہے اصوات الغنہ، یا نون، میم، ان کے اوپر ناک میں آواز لی جاتی ہے، میم
میم کہا جاتا ہے، میم نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح نون کہتے وقت بھی، ان حروف کو پڑھتے وقت بھی، ادا کرتے وقت بھی ناک میں آواز چلی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو اصوات الغنہ کہا جاتا ہے۔ ناک میں آواز لی جائے، اس میں ناک میں آواز جاتی ہے، اس لیے ان کو اصوات الغنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الصوت الذي ينتشر في الفم تسمى الصوت المتفشی۔ یہ الصوت المتفشی کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ وہ ایسی آواز جو منہ کے اندر پھیل جائے، تو اس کو الصوت المتفشی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الاصوات التي تخرج من جراء فتح الفم فتحا متسعا بحيث يخرج الهواء بحرية تسمى الاصوات الصائتة۔ یہاں پہ الاصوات الصائتة کی ادائیگی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ کس طرح ادا کیے جاتے ہیں۔ الاصوات الصائتة، الاصوات التي تخرج، ایسی آواز جو من جرا، جرا کا مطلب ہے کی وجہ سے، من جراء فتح الفم، منہ کے کھولنے کی وجہ سے ادا کی جاتی ہیں، آواز نکلتی ہے۔ فتحا متسعا، پوری طرح منہ کے کھولنے کی وجہ سے وہ آواز نکلتی ہے۔ بحیث یخرج، اس حیثیت سے وہ آواز باہر آتی ہے کہ ہوا جو ہے وہ بھی بحریت، آزادی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ وہ باہر آتی ہے، تو ایسے آواز اصوات کو الاصوات الصائتة کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تنقسم الاصوات الصائتة، تنقسم الاصوات الصائتة إلى عدة اقسام وباعتبارات شتى منها۔ یہاں پہ یہ اصوات صائتہ جو ہیں، یہاں ان کو مختلف اقسام میں تبدیل کیا جاتا ہے اور مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے کچھ مختلف اعتبارات کے اعتبار سے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں یہ آگے جو کچھ سوالات اس بارے میں آ رہے ہیں، ان کو میں نے ایک چھوٹا سا جدول بنایا ہے، یہاں پہ پہلے سمجھ لیں۔ یہ الاصوات الصائتہ، تو اس کے آگے جو تقسیم ہے باعتبار الکمیہ، یہ اس کی پہلی تقسیم ہے، اور اس کے مقدار کے حوالے سے، اور اسی طرح الجزء المرتفع من اللسان باعتبار الجزء المرتفع من اللسان، اور تیسرے نمبر پہ باعتبار سہولت النطق۔ یہ اصوات صائتہ ان تین میں تقسیم کی گئی ہیں۔ پھر الکمیہ سے آگے جو ہے وہ طویلہ اور قصیرہ، اس میں تقسیم ہوئی ہے۔ پھر طویلہ سے مراد حروف اور قصیرہ سے مراد الحرکات ہیں۔ اور یہ الجزء المرتفع من اللسان، یہ پھر آگے تین حصوں میں تقسیم کی گئی ہیں، متقدمہ، متأخرہ اور مرکزیہ۔ اور سہولت النطق جو ہے، اس کو پھر آگے اس کی ایک تقسیم کی گئی ہے، حفیفہ۔ تو یہ تمام آگے کتاب کے اندر آ رہے ہیں، تو ان کو سمجھنے سے پہلے یہ جدول دیکھ لیں کہ یہ دو حصوں میں تقسیم الاصوات الصائتہ تین میں تقسیم ہوں گی۔ پھر ان میں سے پہلی الکمیہ جو ہے، اس کی دو حصے ہوں گے، طویلہ، قصیرہ۔ پھر طویلہ سے مراد حروف، قصیرہ سے مراد حرکات، اور اسی طرح یہ تین حصوں میں متقدمہ، متأخرہ، مرکزیہ اور سہولت النطق حفیفہ میں۔ تو یہاں پہ پہلی جو تقسیم کی گئی ہے، تنقسم الاصوات الصائتة إلى عدة اقسام وباعتبارات شتى منها، یہ کلها صحیح کہہ کر یہ تینوں اعتبار جو میں نے وہاں پہ بھی دکھائے ہیں جدول میں، باعتبار الکمیہ، باعتبار الجزء المرتفع من اللسان، باعتبار سہولت النطق، تو یہ تین حصوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے الالف التي تنطق بين الالف الخالصة وبين الياء الخالصة تسمى الف الامالہ۔ یہاں پہ الف امالہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ الف امالہ کسے کہتے ہیں۔
وہ الف جو خالص الف اور یا کے درمیان نطق کی جائے، بولی جائے، اس کو الف امالہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لفظ کو مجہول کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی ایک مثال ہے، سورۃ ہود میں 41 نمبر آیت میں مجریہا و مرساہا۔ تو یہاں پہ یہ مجرے جو لفظ ہے، یہ را کے بعد یہاں یہ یا اور الف، یہ خالص الف اور یا کے ساتھ نطق کی جا رہی ہے۔ اس رے جو لفظ پڑھا جاتا ہے ریہا، تو یہ رے جو ہے الف امالہ ہے۔ یہاں پہ جو رے کے اوپر حرکت پڑی جا رہی ہے، الالف التی تنطق بین الالف الخالص، یہاں پہ خالص الف اور خالص یا کے درمیانی کیفیت جو ہے اسے الف امالہ۔ پھر اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو اس میں ایک کی مثال جو یہاں پہ سورۃ ہود میں قرآن مجید میں 41 نمبر آیت میں ہے مجریہا و مرسا، تو یہ مجریہا جو ہے الف امالہ ہے۔ اس کے بعد ہے الالف التي تنطق بین الالف الخالصہ و بین الواو الخالصہ تسمى الف التفخیم۔ پیچھے الف امالہ کی تعریف کی گئی، یہاں پہ الف تفخیم کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایسا الف جو الف خالص الف اور خالص واو کے درمیان بولا جائے۔ پیچھے تھا خالص یا اور خالص الف کے درمیانی کیفیت، یہاں پہ واو اور خالص الف کے درمیانی کیفیت۔ اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے یہ جس طرح عام الف بولا جاتا ہے، اس کو بھی اس کے اوپر تشبیہ دیتے ہیں، جیسے کتاب کے اندر الف ہے تا کے بعد، اس کو بھی یہ الف تفخیم کہا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر اس کو جیسے الصلاۃ اور الزکوٰۃ، اب یہ صلاۃ لام کے بعد واو ہے، لیکن یہ واو بھی ہے، اس کے اوپر اس کو الف پڑھا جاتا ہے۔ یا زکوٰۃ کے بعد جس طرح لکھا زکوت جاتا ہے، پڑھا اس کو زکوٰۃ جاتا ہے، تو یہ الف تفخیم کی صورت ہے ایک، کہ واو اور خالص الف کے ساتھ جو الف بولا جاتا ہے، چہ جائے کہ اس کی صوت جو ہے، اس کی آواز جو ہے وہ عام الف کی طرح صلاۃ، لیکن لکھا اس طرح جاتا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر واو کی جو اشباہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا شبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو الف تفخیم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الصوتان المتقاربان یکونان متماثلان متجانسان متقاربان۔ یہ صوت، دو آوازیں جو ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے متماثل بھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے قریب بھی ہوتی ہیں۔ کلھا صحیح، یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد ہے تنقسم الاصوات الصائتۃ باعتبار الکمیہ۔ وہی بات جو میں نے پیچھے بتائی ہے جدول کے اندر کہ اصوات صائتہ کی تقسیم کی گئی کمیہ میں، پھر کمیہ کے آگے جو ہے طویلہ، اس سے مراد کیا ہے؟ باعتبار الکمیہ سے مراد طویلہ، اس کے آگے تقسیم کی گئی ہے طویلہ اور قصیرہ میں۔ یہ پہلی آ گئی ہے طویلہ، پھر آگے قصیرہ آ رہی ہے۔ تنقسم الاصوات الصائتۃ باعتبار الکمیۃ الی قصیرہ، طویلہ میں بھی تقسیم کی ہیں، قصیرہ میں بھی، پھر طویلہ سے مراد آگے وہ بھی آئیں گی۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ تنقسم الاصوات الصائتۃ باعتبار الجزء المرتفع من اللسان وہی متقدمہ متأخرہ مرکزیہ۔ یہ ہم نے پیچھے جدول میں دیکھ لیا کہ یہ الاصوات الصائتہ کی دوسری قسم جو ہے الجزء المرتفع من اللسان، وہ پھر اس کی تین قسمیں کی گئی ہیں، متقدمہ متأخرہ اور مرکزیہ۔ اس کے بعد ہے تنقسم الاصوات الصائتۃ باعتبار الکمیۃ الی طویلہ۔ وہ میں نے جدول میں بتایا ہے کہ طویلہ سے مراد کیا ہے؟ وہی حروف، طویلہ سے مراد حروف ہیں۔ اس کے بعد آگے یہاں پہ قصیرہ سے مراد میں نے وہاں جدول میں بتایا ہے کہ الحرکات۔ تنقسم الاصوات الصائتۃ باعتبار الکمیۃ الی قصیرہ وہی الحرکات، کہ قصیرہ سے مراد حرکات ہیں۔ پھر
الاسوات الصائتہ کی تیسری قسم سہولت النطق الی حفیفہ، کہ سہولت النطق جو ہے اس کی پھر آگے تقسیم کی گئی حفیفہ کی طرف۔ یہ حفیفہ کہتے ہیں کسی نرمی کے ساتھ کوئی چیز ادا کی جاتی ہے۔ یہاں پہ اس کے یہاں شریک ہے الالف و تتبعها الفتحہ، ایسا الف جو جس کے پیچھے جو ماقبل جو ہے اس کے پیچھے فتح ہو، زبر ہو، جیسے کتاب کے اندر تا کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو یہ سہولت النطق میں آتے ہیں کہ آسانی سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے اس کو حفیفہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ علم الاسوات کے بارے میں اگر یہ لیکچر آپ کو مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔